معزز سامعین، دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہم سب کو اس دنیا کے جہان میں مختصر وقت کے لیے بھیجا ہے۔ اس لیے دنیا کی کامیابی یہ بھی عارضی ہے اور دنیا کی ناکامی بھی عارضی ہے۔ آخرت کا جہان ایک نہ ختم ہونے والا جہان ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھانے کے لیے ایک مثال ارشاد فرمائی۔ فرماتے ہیں کہ اگر بہت بڑا میدان ہو، اس کو دانوں کے ساتھ بھر دیا جائے اور ایک پرندہ 1000 سال کے بعد آئے اور اس میدان کے دانوں سے بھرے ہوئے ڈھیر میں سے ایک دانہ لے کر اڑ جائے، پھر 1000 سال کے بعد آئے اور ایک دانہ لے، تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ ایک دن آئے گا اور یہ سارے دانے ختم ہو جائیں گے، لیکن آخرت کی زندگی پھر بھی ختم نہیں ہوگی۔ اس سے اندازہ کریں کہ کتنی بڑی زندگی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان لوگوں کو خوش نصیب فرمایا ہے کہ جو لوگ آخرت میں کامیاب ہو گئے، اور اللہ نے تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا اما الذین سعدوا، وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو آخرت میں کامیاب ہو گئے۔ اور ان لوگوں کو اللہ نے شقی اور بدبخت بتایا ہے کہ جو آخرت میں ناکام ہو گئے۔ ارشاد فرمایا اما الذین شقوا ففی النار۔ اس لیے دنیا میں تھوڑی سی لذت اور تھوڑی سی راحت حاصل کرنے کے لیے آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ زندگی کو خسارے اور نقصان میں دے دینا، اس سے بڑا اور کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر جا رہے تھے، راستے میں ایک بکری کا بچہ جس کے کان کٹے ہوئے تھے اور وہ مرا ہوا پڑا تھا، اس سے بدبو آ رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کوئی تم میں سے جو اس کو 1 درہم کے بدلے میں خرید لے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم منڈی میں بکرا یا جانور لینے کے لیے جاتے ہیں تو اس کو ٹٹولتے ہیں کوئی اس میں عیب نہ ہو، اور اس کے جو کان ہیں کٹے ہوئے اور یہ عیب دار ہے، شاید یہ زندہ ہوتا اور منڈی میں ہوتا پھر بھی لوگ اس کو چھوڑ دیتے، کیونکہ لوگ چن کر اچھا سا جانور خریدتے ہیں نا، تو اس کے عیب کی وجہ سے شاید پھر بھی اس کو اتنا جلدی کوئی نہ خریدتا۔ اب تو یہ مر چکا ہے اور اس سے بدبو آ رہی ہے، اب کون اس کو خریدتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس دنیا کی خاطر تم آپس میں لڑتے ہو نا، اللہ کے ہاں اس مرے ہوئے بکرے سے بھی اس کی حیثیت گھٹ ہے اور کم ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر دنیا کی حیثیت اللہ کے ہاں مچھر کے پر جتنی بھی ہوتی نا، تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو پانی کا گھونٹ بھی نہ پلاتے، اللہ صرف اپنے لوگوں کو، ایمان والوں کو ہی دیتے، لیکن چونکہ اللہ کے ہاں حیثیت نہیں ہے اس کی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سب کو دے رکھی ہے۔ اس لیے دنیا کی زندگی میں مجھے اور آپ کو، ہم سب کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم وہ اعمال کریں کہ جن اعمال سے اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہو، اور ان اعمال سے اپنے آپ کو بچائیں جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی
اور اللہ تعالیٰ کے غضب اور قہر کا ذریعہ بنے۔ آج کے اس مختصر سے وقت میں اور ملاقات میں دو حدیثیں آپ کے سامنے رکھوں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ارشادات رکھوں گا، اور ان میں دونوں ارشادات میں تین لوگوں کا ذکر ہے۔ پہلی حدیث مبارکہ میں 3 ایسے بندوں کا ذکر ہوگا کہ جو اللہ تعالیٰ کو بڑے محبوب ہیں، اللہ کو وہ بڑے پسند ہیں، اللہ کو ان کی ادا بڑی پسند ہے، اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے، آمین۔ اور دوسری حدیث مبارکہ میں 3 ان لوگوں کا ذکر ہوگا جو اللہ کے ہاں مبغوض ہیں، جن پر اللہ تعالیٰ کو غصہ ہے اور اللہ تعالیٰ ان پہ ناراض ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ پہلی حدیث مبارکہ اس کو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 آدمی ایسے ہیں جو اللہ کو بڑے محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ کو ان کی ادا بڑی پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو ان کا عمل بہت محبوب ہے، اور وہ ایک زمین پر عمل کر رہے ہوتے ہیں اور عرش پر اللہ ان کے عمل کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں، نمبر 1، پہلا وہ شخص جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے گیا اور اس کے باقی جتنے دوست تھے، جتنے ساتھی تھے، یا شہید ہو گئے یا بھاگ گئے، بلکہ وہ اکیلا رہ گیا، باقی ساتھی اس کے ساتھ کوئی نہ رہے۔ اب مقابلے میں اللہ کے دشمن ہے، یہ اکیلا اور تنہا ہے، اور دیکھ یہ رہا ہے کہ جان تو میری خطرے میں ہے، یا تو مارا جاؤں گا، اور اگر جان بچانی ہے تو یہی صورت ہے کہ یہاں سے بھاگ جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس نے کہا، اے اللہ، زندگی اور موت تو تیرے ہی اختیار میں ہے، جیتا رہا تو تجھے راضی کرنے کے لیے جیتا رہا، تیرے ہی نام پر گھر سے نکل کر آیا تھا، اب اگر تیرے دین کے دشمن مجھے مارتے ہیں اور میرے بدن کے ٹکڑے ہوتے ہیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، یا اللہ، اکیلا ہوں، تو میرے ساتھ ہے نا۔ بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ آدمی اکیلا ڈٹ گیا اور میدان میں کھڑا ہو گیا، اور اللہ کے دین کے دشمنوں کے ساتھ اکیلا لڑنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی بندہ دیکھنا چاہے کہ اللہ کا محبوب بندہ، تو وہ جا کر اس بندے کو دیکھے جو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر صرف اپنے اللہ کی محبت میں اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار کھڑا ہوا ہے۔ اللہ ہمیں بھی یہ جذبہ نصیب فرمائے۔ صحابہ کرام کے اندر تو یہ جذبات تھے، رات کو دعا کرتے ہیں صحابہ کرام۔ ایک بیچ میں ایک اور واقعہ سنا دوں۔ 2 صحابی کہتے ہیں صبح لڑائی ہونی ہے یار، دعا کریں اور آمین کہیں۔ پہلے ایک صحابی نے دعا کی، یا اللہ، صبح مقابلے میں جب دشمن میرے مقابلے میں آئے نا تو پہلوان قسم کا ہو، بڑا جنگجو ہو، بڑا لڑاکا ہو، ہم خوب آپس میں لڑیں، اور پھر یا اللہ مجھے فتح دینا، اور تیرا دشمن جہنم میں واصل ہو جائے اور تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ دوسرے نے کہا آمین، پھر دوسرے نے دعا کی، اور وہ دعا سننے والی ہے کہ یا اللہ، صبح جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں ہم شریک ہوں گے تو میرے مقابلے میں جو دشمن آئے وہ بھی ذرا پہلوان قسم کا ہو، جنگجو ہو، لڑاکا ہو، اور وہ مجھ پر وار کرے اور میں اس پر کروں، حتیٰ کہ اس کا وار چل جائے اور میری گردن کٹ جائے۔ اور اے اللہ، جب میری گردن کٹ جائے نا، وہ دشمن اتنا غصے والا ہو اور اتنا جذباتی ہو کہ میری گردن کٹ جانے کے باوجود بھی اس کا غصہ ٹھنڈا نہ ہو،
پھر وہ تلوار اور خنجر لے کر میرے ہاتھ پاؤں کاٹے، میری آنکھوں کو نکال کر باہر پھینکے، ناک کاٹے، حتیٰ کہ میرے وجود کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اور قیامت والے دن جب میں تیری بارگاہ میں پیش ہوں اور تو مجھ سے پوچھے عبداللہ یہ بتا تیری آنکھیں کیوں نکالی گئی تھی، یہ بتا تیرے ہاتھ کے ٹکڑے کیوں کیے گئے تھے، یہ بتا تیرے وجود کو ریزہ ریزہ کیوں کیا گیا تھا، اور میں فخر سے کہوں یا اللہ یہ سب تیری رضا کے لیے ہوا تھا۔ تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک وہ شخص اللہ کو بہت محبوب ہے اور بہت پسند ہے، جو دنیا میں فخر نہیں چاہتا، بڑائی نہیں چاہتا، اور ظاہراً کوئی سہارا بھی نہیں ہے، کوئی ساتھ اور دوست بھی نہیں ہے، بلکہ اکیلا اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے جان قربان کر دے، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ نمبر 2، دوسرا وہ شخص جو پسند ہے، جو اللہ کا محبوب ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قافلہ کہیں سفر سے آ رہا تھا، پیدل چلتے چلتے رات کا وقت ہو گیا، تھک گئے اور جسم چور ہو گیا۔ سارے قافلے والوں نے کہا کہ اب بہت تھک گئے ہیں، اب آرام کرتے ہیں، صبح آگے اٹھیں گے تو پھر دیکھیں گے آگے کہاں جانا ہے۔ اور وہ سارے قافلے والے اپنا بستر اپنا سامان رکھ کر بیٹھے، اور ہر ایک آدمی کو نیند نے گھیر لیا، تھکاوٹ اور نیند ان پر مسلط ہو گئی، اور ہر بندہ یہ چاہتا تھا کہ میں ابھی سو جاؤں اور آرام کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب نے بستروں کو رکھا اور تھکاوٹ سے چور سب سو گئے، اور لمحوں میں سب کو نیند آ گئی، تھکے ہوئے جو تھے سارے سو گئے۔ لیکن انہی قافلے والوں میں سے ایک شخص نے سوچا کہ رات کا وقت ہے، نیند تو آئی ہوئی ہے، تھکاوٹ تو ہے، لیکن نماز تو پڑھی کوئی نہیں، اور بغیر نماز پڑھے سو جاؤں یہ اچھی بات نہیں ہے۔ جنگل کے پرندے اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اور جنگل کے جانور اس کی حمد بیان کر رہے ہیں، اور کائنات کی ہر چیز اس کی تسبیح میں لگی ہوئی ہے، اور میں انسان ہو کر اور اشرف المخلوقات ہو کر رات کو تھکاوٹ کی وجہ سے نماز چھوڑ کر سو جاؤں، یہ مناسب نہیں ہے۔ وہ اٹھا، اس نے وضو کیا اور بارگاہ الہی میں نماز کی نیت باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی نے اللہ کا محبوب دیکھنا ہے تو اس بندے کو دیکھے جو تھکاوٹ کے باوجود نماز نہیں چھوڑ رہا۔ رات کے وقت کئی دفعہ ہم بھی سفر سے آتے ہیں نا، عشاء کی نماز کا ٹائم کافی لیٹ ہو چکا ہوتا ہے، نیند ہمیں بھی بڑی محبوب ہوتی ہے، دل سونے کا بہت کر رہا ہوتا ہے۔ اگر اس وقت ہم سونے سے پہلے نماز پڑھ لیں تو بس سمجھیں کہ بس اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ہم سے۔ اور اگر نیند غالب آ گئی اور تھکاوٹ غالب آئی اور نماز چھوڑ دی، یا رات کو لیٹ آئے فجر کی نماز چھوڑ دی، یہ بات ذہن میں رہے کہ فجر کی چھٹی نہیں ہے، چاہے آپ جتنے ہی تاخیر سے کیوں نہ سوئیں، فجر کی نماز اٹھ کر پھر پڑھنی ہے، نماز پڑھ کر پھر بے شک آپ سو جائیں۔ اگر تھکاوٹ ہو اور نیند کا غلبہ ہو اور اس سب کے باوجود بندے کو یہ توفیق ہو جائے کہ بندہ اٹھ کر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے، تو سمجھو کہ ابھی اللہ تعالیٰ مجھ سے خفا نہیں ہوئی ہے، ابھی اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہیں، کیونکہ جس سے اللہ تعالیٰ خفا ہوتے ہیں نا اس کی روزی بند نہیں کرتے، اس کو اللہ بھوکا نہیں مارتے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے گھر اور اپنے در پہ آنے کی توفیق نہیں دیتے۔ اب تھکاوٹ کے باوجود رات کو اللہ نے مجھے توفیق دی ہے اور میں اٹھ کے اس کے سامنے کھڑا ہو گیا ہوں، تو یہ نشانی ہے کہ ابھی اللہ مجھ سے راضی ہیں الحمدللہ۔ کہتے ہیں نا کوئی اللہ والا تھا، اس کی نوکرانی تھی بڑی نیک خاتون، وہ رات کو تہجد کے لیے نماز کے لیے اٹھتی اور پھر دعا میں نا یہ کہہ رہی تھی کہ یا اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو تو میرے ساتھ کرتا ہے میرے گناہوں کو معاف فرما۔ تو اس کے مالک نے سنا، اس نے کہا بے وقوف یہ کیا دعا کر رہی ہے کہ اے اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو تو میرے ساتھ کرتا ہے، اس طرح نہ کہو بلکہ کہو یا اللہ اس محبت کا واسطہ جو میں تیرے ساتھ کرتی ہوں، اللہ کو تیرے ساتھ کیا محبت ہے۔
تو اس فقیرنی نے جواب میں کہا اللہ کے بندے، اللہ کو مجھ سے محبت نہ ہوتی نا تو مجھے رات کو اپنے سامنے کھڑا نہ کرتا۔ یہ اللہ کو میرے ساتھ محبت ہے کہ لوگ سوئے ہوئی ہیں اور مجھے اللہ نے کہا تم میرے سامنے آ جا اور میرے ساتھ تنہائی میں باتیں کر لے، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی نشانی ہے۔ بلکہ میں آپ کو حدیث سنا رہا تھا کہ 3 لوگ اللہ کو بڑے محبوب ہیں۔ ایک وہ جو تنہا اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہو، دوسرا وہ کہ لوگ سارے سو گئے ہوں تھکاوٹ کی وجہ سے اور نیند اس کو بھی آئی ہو لیکن پھر بھی اللہ کے سامنے نماز کے لیے کھڑا ہو جائے، اور تیسرا وہ شخص، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی جگہ پہ کچھ لوگ بیٹھے تھے، ایک آدمی آیا جو بھوکا تھا اور غریب تھا، اور آ کر اس نے کہا یار میں آپ میں سے کسی کا رشتہ دار بھی نہیں ہوں، نہ میں نے کسی سے کوئی قرض لینا ہے، ایک مسلمان غریب آدمی ہوں، بھوک ستا رہی ہے اور حالت میرے پاس یہ ہے کہ پیسے کوئی نہیں ہے کھانا خریدنے کے لیے، تو بھائیو مسلمانوں تم میں سے کوئی مجھے کھانا کھلا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جتنے لوگ تھے نا ان میں سے ہر ایک نے اس کو ٹھکرا دیا۔ لوگوں نے کہا بھائی خود کماؤ، ٹھیک ٹھاک ہو، جیسے ہمارے ہاں مشہور ہے چند باتیں سنا دی جاتی ہیں، اس کو چند باتیں سنا دیں اور وہ واپس چلا گیا۔ حالانکہ وہ کوئی کاروباری آدمی نہیں تھا، وہ حقیقت میں بیچارہ بھوکا تھا۔ اب ظاہر ہے کسی کو پتہ تو نہیں ہوتا نا کہ حقیقت میں کون بھوکا ہے، وہ واقعتاً بھوکا تھا، وہ واقعتاً پریشان تھا، واسطہ اس نے اللہ کا دیا تھا لیکن لوگوں نے اس کو ٹھکرا دیا، وہ واپس چلا گیا۔ وہ جو لوگ بیٹھے تھے نا جن کے پاس وہ آیا تھا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان لوگوں میں سے ایک بندے کے دل میں یہ خیال آیا کہ یار کیا پتہ یہ سچائی ہو، اور نام تو اس نے اللہ کا لیا ہے نا۔ اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ دن قیامت کے یہ اللہ کے حضور شکایت کرے کہ یا اللہ میں بھوکا تھا اور میں نے ان کو تیرا واسطہ دیا تھا اور انہوں نے مجھے پھر بھی کھانا نہیں کھلایا، تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس مجمع میں سے وہ شخص چپ کر کے اٹھا، کسی سے بات نہ کی۔ ظاہر بات ہے باقی سب کو سمجھانا کوئی آسان تو نہیں ہوتا، کوئی مانے کوئی نہ مانے، چپ کر کے اس کے پیچھے چلا گیا اور اس کو گلیوں میں تلاش کرتا پھر رہا ہے۔ کیوں؟ کہ ایسا نہ ہو کہ کل قیامت والے دن اللہ کے حضور یہ شکایت نہ کر دے۔ اور پھر وہ تلاش کرنے کے بعد مل گیا وہ فقیر، اس نے اس کو کھانا کھلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے فقیر کے پیچھے جانے والا یوں سمجھو کہ اس دھرتی پر اللہ کا محبوب اور اللہ کا پیارا بندہ ہے۔ یہ ہر کوئی نہیں جا سکتا، وہی جاتا ہے جسے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ 3 آدمی اللہ تعالیٰ کو بڑے محبوب ہیں۔ پہلا وہ شخص آپ نے ارشاد فرمایا جو اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے جہاد کر رہا تھا، باقی ساتھی شہید ہو گئے، اکیلا رہ گیا لیکن بھاگا نہیں حتیٰ کہ شہید ہو گیا۔ یہ اللہ کی راہ میں اکیلا جہاد کرنے والا اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ نمبر 2، قافلے والے آئے، تھک ہار کر سونے لگے تو ایک آدمی اٹھ کر نماز پڑھنے لگا، تو یہ اکیلا نماز پڑھنے والا اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور نمبر 3، کسی غریب فقیر نے اللہ کے نام پر کھانا مانگا، کسی نے اس کو نہ کھلایا، ایک آدمی اللہ کی محبت کی خاطر اس کے پیچھے گیا اور اس کو کھانا کھلایا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے۔ یہ 3 شخص اللہ تعالیٰ کو بڑے محبوب ہیں۔ اور دوسری حدیث عرض کرتا ہوں جس میں 3 اور اشخاص ان کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ کے مبغوض ہیں، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ان پہ بڑے ناراض ہیں، اللہ تعالیٰ کو ان پر بہت غصہ ہے۔ اور حدیث کے الفاظ آپ سنیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی میں رب العالمین کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثلاثۃ، 3 آدمی ایسے ہیں انا خصمہم یوم القیامہ کہ میں اللہ خود ان سے جھگڑا کروں گا دن قیامت کے۔ سب کو استغفر اللہ، جس کے مقابلے میں اللہ کہیں گے کوئی فرشتہ بھی نہ آئے اور کوئی اور بندہ بھی فریاد نہ کرے ان کے مقابلے میں، بلکہ میں خود ہی ان کے مقابلے میں ہوں، میں خود ہی ان کے ساتھ جھگڑا کروں گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ نمبر 1، رجل آتا بی ثم غدر، پہلا وہ شخص
جس نے دنیا میں کسی شخص کو اللہ کے نام کا واسطہ دیا اور اگلے آدمی نے اللہ کے نام کی وجہ سے اعتبار کر لیا اور یقین کر لیا، ثم غدرا، اور اس ظالم نے دھوکہ دیا۔ دھوکے اور جھوٹ میں کس کا نام استعمال کیا؟ اللہ کا۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اللہ کے نام کو گناہ کے کاموں میں ڈھال تو نہ بناؤ۔ ایک آدمی دھوکہ دے رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے، اور اس پر مزید ظلم یہ کہ اس پر اللہ کا نام استعمال کر رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رب العالمین کہتے ہیں جس نے میرا نام لے کر دھوکہ دیا میں خود ہی اس کے ساتھ جھگڑا کروں گا، میں خود ہی اس کے مقابلے میں آؤں گا، اور جس کے مقابلے میں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ آئے اس کی ہلاکت اور بربادی میں پھر کیا شک ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، رجل باع حرا فاکل ثمنہ، دوسرا وہ شخص ایک آزاد آدمی کو غلام بنا کر بیچ دیا اور پھر اس کے پیسے کھا گیا۔ پہلے دور میں آپ جانتے ہیں کس طرح ہوتا تھا کہ لوگ اغوا کر لیتے تھے، پھر چونکہ غلام بکتے تھے مارکیٹوں میں، جا کر بیچ دیتے تھے۔ آج کل دوسری صورت ہے کہ اغوا کر لیا اور پھر تاوان مانگا، پیسے مانگے، تو یہ بھی وہی ہے، اغوا برائے تاوان۔ ایک آدمی نے کسی آزاد مسلمان کو اغوا کیا اور پھر اس کا جناب تاوان مانگا اور پیسے مانگے، یا اس کو بیچ دیا اور وہ پیسے کھائے اور دنیا میں اپنا پیٹ بھرا۔ رب العالمین فرماتے ہیں قیامت والے دن اس ظالم کے مقابلے میں کسی کو شکایت کرنے کی ضرورت بھی کوئی نہیں، میں اللہ خود اس کو سزا دوں گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اتنا غصہ ہے اللہ تعالیٰ کو اس پر کہ جس نے ایک میرے آزاد بندے کو بیچ کر کے پیسے کھا گیا۔ اور تیسرا اور آخری شخص، رجل استاجر اجیرا، ایک آدمی نے مزدور لگایا کسی کام پر، مزدور نے جو کام لگایا تھا وہ پورا کر دیا، اس نے اپنی ڈیوٹی پوری کر دی، لیکن جو کام لگانے والا تھا لم یؤتہ اجرہ، اس نے اس کو اجر نہیں دیا، مزدوری نہیں دی۔ جب اس نے مزدوری کا مطالبہ کیا تو اس نے کہا میں نہیں دیتا، یا ٹال مٹول کر گیا، جیسا کہ دوسری حدیث میں مطل الغنی ظلم، مالدار آدمی ٹال مٹول کرے تو یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اس نے مزدور کو مزدوری پر لگایا، پیسہ خود کھا گیا، مزدور کا حق اس کو نہیں دیا، وہ بیچارہ غریب آدمی تھا اس لیے تو مزدوری کر رہا تھا، وہ اپنے بچوں کا رزق چھوڑ کر روتا ہوا چلا گیا، اور اس نے کہا یا اللہ میں غریب آدمی ہوں، کمزور آدمی ہوں، میں ظالم کے ساتھ مقابلہ تو نہیں کر سکتا، میرا حق کھا گیا ہے، اب تو جان اور یہ جانے۔ رب العالمین فرماتے ہیں اے غریب مزدور تو قیامت والے دن شکایت نہ کر، میں اللہ خود اس کو سزا دوں گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ 3 شخص ہیں جی جن پر اللہ تعالیٰ کو بہت غصہ ہے۔ نمبر 1، پہلا وہ شخص جس نے اللہ کا نام لے کر دھوکہ کیا۔ نمبر 2، وہ شخص جس نے آزاد آدمی کو بیچا اور پیسے کھا گیا۔ اور نمبر 3، وہ شخص جس نے مزدور کو مزدوری پر لگایا اور اس کا حق ادا نہ کیا۔ اور 3 آدمی اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں۔ نمبر 1، وہ شخص جو اکیلا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہو۔ نمبر 2، وہ شخص جو تھکاوٹ کے باوجود رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے اور نماز پڑھے۔ اور نمبر 3، وہ شخص جس نے اللہ کے نام پر کھانا مانگا اور کسی نے اس کو نہیں دیا، اور وہ اس غریب کے پیچھے جا کر اللہ کی رضا کے لیے اس کو کھانا کھلانے والا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ بد اعمالیوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔